یہ اب ایم کیو ایم، یہ وہ ایم کیو ایم نہیں رہی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نہیں، رات میں تقریر کر کے اپنے لڑکوں کو صبح اٹھوا دیا، نہیں. اب ہم آئین کی بات کریں گے. تم ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، تم میرے ایک کارکن کو چھو نہیں سکتے، تم میرے ایک کارکن کو چھو نہیں سکتے. ہم پاکستان کے اس آئین میں اپنا حق مانگتے ہیں. ہمیں جب تم 27ویں ترمیم کر سکتے ہو تو اے شاہ فیصل والو ہمیں 28ویں ترمیم بھی چاہیے. بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور یہ 28ویں ترمیم اس ملک میں جو ملکوں سے بڑے بڑے صوبے ہیں اس میں مزید ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار اس آئین میں لکھوانا پڑے گا. بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بولو شاہ فیصل والو چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. یہ کیمرے آئے ہوئے ہیں سارے، پورے پاکستان، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ آئینی ترمیم صرف شاہ فیصل کے لیے نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھا کر رکھو. میں میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں ذرا دکھاؤ پاکستان کو کہ شاہ فیصل کیا کہہ رہا ہے. یہ کوئی جذباتی نعروں کا پروگرام نہیں ہے. یہ آئینی ترمیم یہ صرف شاہ فیصل کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، کراچی والوں کے لیے نہیں ہوگی، سندھ کے شہری علاقوں والوں کے لیے نہیں ہوگی. یہ پاکستان کے بچے کے لیے ہوگی. حقوق اس کے دروازے پہ، اس کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل چاہیے. بولو تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں ہونی ہے. شاہ فیصل والو وہاں پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے. کیا کرو گے؟ کیا کریں؟ کیا کریں؟ جہاں یہ ترمیم ہونی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں ہم نظام گرا دیں گے. کیا کریں؟ بتاؤ کیا کریں؟ بتاؤ. سارے بولے کیا کریں؟ کیا کریں؟ بتاؤ کیا کریں؟ آواز نہیں آئی. بتاؤ. پیچھے والے بتائیں کیا کریں؟ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک کر دیں گے. کراچی کے لوگوں، شاہ فیصل والو، ہم ملک کے اس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ہماری کوئی دشمنی نہیں پیپلز پارٹی سے. ہمیں اس نظام میں جس میں وہ ہم پر جبر کر رہے ہیں، ہمیں اس نظام سے ہماری دشمنی ہے. ایک وزیر اعظم 4 وزراء والا پاکستان نہیں چل رہا. یہ جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے اوپر. یہ جمہوری دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی جمہوری بند ہونی چاہیے. یہ کوئی لوگوں کی حکومت نہیں ہے. اس نظام میں لوگوں کو امپاور نہیں کیا. ایک وزیر اعلیٰ، اس کے پاس سارے صوبے کا فنڈ، پیسے، اختیارات ہیں، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. یہ نظام فلاپ ہو گیا ہے، یہ نظام فیل ہو گیا ہے. اور اس جمہوری دہشت گردی کی وجہ سے یہ نظام پاکستان سے بدزن لوگ پیدا کر رہا ہے. یہ نظام نوجوانوں کو بدزن کر رہا ہے. یہ نظام پاکستان کا ڈس انفرنچائز لوگ پیدا کر رہا ہے. جب اس سو کولڈ جمہوری نظام سے سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے، جب ان کی خرافات کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے جب کوئی نوجوان ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو یہی سیاسی لوگ پاک فوج کو بلاتے ہیں کہ آؤ فلاں فلاں نوجوان نے ہتھیار اٹھا لیا، اس سے لڑائی کرو. 50 سالوں سے یہ نظام ملک سے بغاوت کرنے والے لوگ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور 50 سالوں سے اپنی فوج کو بلا کر اس سے لڑواتا چلا جا رہا ہے. آج جو نوجوان کبھی جس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ملک کے خلاف جائے گا، آج اس نظام سے باغی ہو کر وہ ملک کے خلاف کھڑا ہے. میں پاکستان کے وزیر اعظم،
पाकिस्तान के रियासती इदारों से कहता हूं कि आप इस निजाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दें तो वो लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल और डिलीवरेंस नहीं कर सकते। इस निजाम को चेंज होना पड़ेगा, इस निजाम को चेंज करना पड़ेगा। हम आईनी रास्ता इख्तियार कर चुके, हम पार्लिमानी रास्ता इख्तियार कर चुके, आज हमें मजबूरन इस तमाम मुकदमे को लेकर सड़कों पर आना पड़ा है। ये तो एक टाउन का इज्तिमा है, ये सिर्फ एक टाउन का इज्तिमा है, ये पूरी कराची का इज्तिमा नहीं है। हमें आज यहां से जाने के बाद कोई हम पर गद्दारी का मुकदमा नहीं लगा सकता, कोई हम पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं चला सकता, कोई हम पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का जवाब पैदा नहीं कर सकता। हम ही पाकिस्तानी हैं, हम ही पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं और हम ही पाकिस्तान को बचाने का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। आपके इस निजाम में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। ऐ पाकिस्तान के चलाने वालों, बार बार कहता हूं, ये कराची पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। आप ये दूध देने वाली गाय है, आप इसको चारा तक नहीं खिलाते। आज IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अरे अरबाब इख्तियार, इस कराची के लोगों को आजादी दो, यहां पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो, इनको इख्तियार दो। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं कि अगर आज ये 4,000 अरब रुपए कमा कर दे रहे हैं तो ये 40,000 अरब रुपए कमा कर पाकिस्तान को दे सकते हैं। इन पर भरोसा तो करो, इन पर एतमाद तो करो, इनको इख्तियारात और वसाइल तो दो। दुनिया में शहर मुल्कों को अमीर करते हैं, दुनिया में क्या सिटी मेक्स कंट्री रिच, दुनिया का ये स्लोगन है कि शहर दुनिया के शहर मुल्कों को अमीर करते हैं। न्यूयॉर्क के बगैर अमेरिका कुछ नहीं है, यूनाइटेड किंगडम लंदन के बगैर कुछ नहीं है, शंघाई के बगैर चाइना कुछ नहीं है, इस्तांबुल के बगैर टर्की कुछ नहीं है, तेहरान के बगैर ईरान कुछ नहीं है, नई दिल्ली के बगैर इंडिया कुछ नहीं है। दुनिया की मिसालें ले लो, दुनिया की मिसालें ले लो। दुनिया में जो रेवेन्यू इंजन होता है, जो इकोनॉमिक शहर होता है, वो पूरे मुल्क को खड़ा करता है। इस इकोनॉमिक शहर को जहां पर हर रंग नस्ल जुबान के लोग रहते हैं, खा जानबूझकर बाय डिजाइन इसके लोगों को कुचला गया है ताकि पाकिस्तान खड़ा ना हो सके, अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। हम आज यहां से पाकिस्तान को बचाने और चलाने की तहरीक शुरू कर रहे हैं और कोई गैर आईनी, गैर कानूनी कोई ऐसी बात हमने ना सोची है ना करेंगे जिससे दुश्मनों को फायदा हो। हम पाकिस्तानी हैं, इस आइन के मानने वाले हैं। ये आइन मेरा तहफ्फुज नहीं कर सकती। इस आइन में सूबे बनाने का कानून लिखा है, लेकिन ऐसा कानून है जिससे आप सूबे नहीं बना सकते, उसको चेंज करो। इस आइन में आर्टिकल 148 लिखी है, जो इख्तियारात और वसाइल नीचे शहरों में देने की बात है, लेकिन अधूरी बात लिखी है। पूरी बात लिखो ताकि मेरे शहरों में इख्तियारात और वसाइल मेरे पास आ सके। हम इस आइन में तब्दीली चाहते हैं। आइन की तब्दीली की जगह पार्लियामेंट है, नहीं मान रहे हमारी बात, इसलिए आज सड़कों पर हैं। और जब कराची के लोग किसी सही बात के ऊपर खड़े हो जाएं तो फिर वो बड़े बड़े तूफानों का रुख फेर देते हैं। आज उसकी इब्तिदा है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान आज बिलउमूम पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के पायदार हुकूक के हुसूल के लिए आज से इस तहरीक का आगाज रोडों पर कर रही है। ऐ शाह फैसल के लोगों, मैं वफाकी वजीर हूं, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होता, इसके बाद वजीर आजम बनना होता है। बहुत बड़ा होता है वफाकी वजीर का। अगर हमें सिर्फ दावे और नारे लगवाने होते तो ये मजमा जमा नहीं करते। कोई वफाकी वजीर ये काम नहीं करता। ये वफाकी वजारत
بہت اچھی ہوگی، لیکن اس وقت جب میرے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو سکون ملے، وہ خوشحال زندگی گزارے، میرے سامنے یہ ایک ذمہ داری ہے وفاقی وزارت، لیکن میرے سامنے میرا شہر تباہ برباد ہو رہا ہے، میرے سامنے کوئی اس کو لوٹ رہا ہے اور میں وفاقی وزیر بن کے رہوں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو ہماری سچائی اس بات میں پنہاں ہے کہ ہمارے پاس آج عہدوں کی کمی نہیں ہے، پاور کی کمی نہیں ہے، لیکن آج پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، اس لیے یہی وقت ہے صحیح بات کرنے کا، یہی وقت ہے آواز لگانے کا، یہی وقت ہے جدوجہد کرنے کا۔ ظالم دشمن بہت کمزور ہے، ڈہ جائے گا، بہ جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا اگر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس لیے لوگوں کو آواز لگانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے شاہ فیصل ٹاؤن نے محنت کر کے یہ مجمع جمع کیا، ابھی تو یہ نیٹ پریکٹس ہے، ابھی میچ شروع نہیں ہوا، ابھی پورا کراچی دیکھ رہا ہے ٹی وی اسکرین پر، سوشل میڈیا پر، ابھی تو صرف یہ ایک ٹاؤن کا اجتماع ہے، ایسے 30 ٹاؤن ہیں، اور یاد رکھو اب یہ ایم کیو ایم صرف لیاقت آباد کی، عزیز آباد کی، شاہ فیصل کی، لانڈی ملیر کی ایم کیو ایم نہیں ہے، آج یہ ایم کیو ایم لیاری کی بھی ہے، آج یہ ایم کیو ایم سوراب گوٹ کی بھی ہے۔ آج اس ایم کیو ایم میں ہر رنگ، نسل، زبان، مسلک کا آدمی یہاں پر ہے۔ آج اس ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی ایز میں سندھی مہاجر، پختون، ہر رنگ، نسل، زبان کا اس پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انسان جمع ہے۔ تو اے حکمرانوں، سندھ کے حکمرانوں، اب وہ دور چلا گیا کہ جب تم مہاجروں کو سندھیوں سے، مہاجروں کو پختونوں سے، مہاجروں کو بلوچوں سے، پنجابیوں سے، سرائکیوں سے تم لڑا کر تم اپنے الو سیدھے کرو، اپنی حکمرانی کو مستحکم کرو۔ اب تمام مظلوم ایک ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہے۔ اور اب اس چکر میں مت رہنا کہ ایم کیو ایم سے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ کارکنوں نے یہ تحریک اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، کارکنوں نے۔ اب ہمیں کسی کی ہدایت ودایت کا انتظار نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا جدوجہد کرنی ہے، کارکن بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں ہم نے یہ تحریک اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ اس چکر میں مت رہنا کہ کسی نے چپ کا روزہ رکھا ہے، وہ تو بولتا ہی نہیں، تو بس ہم جو چاہیں کریں۔ یہ مجمع دیکھو ناک بد اندیش لوگوں، یہ مجمع دیکھو، یہ ایک ٹاؤن کا مجمع ہے، یہ ایک ٹاؤن کا مجمع ہے۔ جب ایک ٹاؤن کراچی دنیا کے 72 ملکوں سے بڑا ہے، صرف کراچی کھڑا ہو گیا تو پورے پاکستان میں انقلاب برپا کر کے جائے گا گھر واپس انشاءاللہ۔